وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، یا جو تم نظر مانو اور اس کو پورا کر دو، تو فإن اللہ یعلمہ، اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر ایک صدقہ یا انفاق فی سبیل اللہ۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انفاق فی سبیل اللہ کسی بھی چیز کو کہتے ہیں، زکوٰۃ دو تب، صدقہ دو تب، کسی کو دے دو اللہ کی راہ میں، ویسے مطلق لفظ ہے، عام لفظ ہے انفاق، اللہ کی راہ میں کچھ بھی دینا، خرچ کرنا۔ تو یہ لفظ جو ہے اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اب یہاں سے صرف صدقہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز مراد ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، چاہے اس کے اندر ریا ہو یا نہ ہو، یعنی ریاکاری کے ساتھ دی گئی ہو یا ریاکاری کے بغیر دی گئی ہو۔ اللہ نے مطلق رکھا ہے، وما انفقتم من نفقۃ، جو بھی تم نے خرچ کر دیا، وما انفقتم من نفقۃ۔ اب صدقہ جو ٹھیک طرح کا ہے اس کے اندر تو 6 شرطیں ضروری ہیں، 6 چیزیں جو ہیں وہ بالکل ضروری چیزیں ہیں۔ وہ نمبر 1 یہ ہے کہ دینے والے کی نیت ٹھیک ہو، نمبر 2 مال حلال ہو، مال ٹھیک ہو، اور نمبر 3 یہ کہ لینے والا مصرف بھی ہو، جہاں دے رہا ہے وہ لینے کا حقدار بھی ہو، اور نمبر 4 یہ ہے کہ دینے والے کی جو ہے نیت یہ نہ ہو کہ میں بعد میں احسان جتاتا پھروں گا، اور نمبر 5 یہ ہے کہ بعد میں تکلیف نہ دے، جس کو دیا جا رہا ہے اس کو تکلیف نہ دی جائے، اور نمبر 6 کہ ریاکاری نہ ہو اس میں۔ تو یہ 6 شرائط ہیں صدقہ کے صحیح ہونے کی۔ ان 6 شرطوں کے ساتھ اگر صدقہ دیا جائے تو صدقہ قبول ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، یعنی اللہ اس ایک کو 700 کر دیتے ہیں جب یہ 6 شرائط پوری پائی جائیں تو۔ لیکن اللہ نے یہاں فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، جو بھی تم خرچ کر دو، جیسے بھی خرچ کر دو۔ اب اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو نیک نیت کے لیے ہوگا یا بری نیت کے لیے ہوگا۔ اگر نیک نیت کے لیے ہے تب بھی اللہ جانتے ہیں، فإن اللہ یعلمہ، اور اگر بری نیت کے لیے تب بھی اللہ جانتے ہیں۔ اور او نذرتم من نذر، یا جو تم نے نظر کی ہے اس کو، جو تم نے نظر مانی ہے۔ یہ نظر کے اندر یہ ہے کہ کچھ لوگ غیر اللہ کی نظر مان لیتے ہیں، اللہ رب العزت کی صرف نظر ماننی چاہیے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی نظر ماننا یہ شرک ہے، اور شرک بڑا سنگین گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہی کی منت مانی جا سکتی ہے، اور کن چیزوں میں مانی جا سکتی ہے؟ ہر وہ کام جو عبادت ہے، عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے، اس کام کو کرنے کی نظر ماننا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے یہ عبادت کروں گا، اعتکاف کروں گا، روزہ رکھوں گا، نوافل پڑھوں گا، حج کروں گا، جو کچھ بھی ہو۔ تو یہ عبادات جو ہے ان کے اندر نظریں چلتی ہیں، یہ نظر اس کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ہے کہ میں رات بھر جو ہے جو جاگوں گا، یہ جاگ لینا، یہ کیا نظر ہے؟ یہ تو جاگنا تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اصل چیز تو ہے، یا کوئی بندہ کہے میں اعتکاف کروں گا تو پھر تو مانا بنتا ہے، کوئی کہے میں صدقہ کرتا ہوں پھر تو مانا بنتا ہے۔ تیرے جاگنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تو تیری عبادت کو دیکھے گا نا۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ نظر ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ عبادت جو ہے وہ کروں گا، اور یہ نظر کا پورا کرنا یہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ نظر جو ہے اس کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، نظر کو پورا کیا کرو۔ تو لہذا صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمانہ جاہلیت کے اندر جو نظریں مان رکھی تھی، تو زمانہ جاہلیت جانے کے بعد، حضور کے آنے کے بعد جب ہمیں دین اسلام ملا تو ہم نے دیکھا کہ کون سی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے جو نظریں مانی تھی ان کا کیا بنے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو ان میں سے جائز تھی، جو ان میں سے ٹھیک ہیں، جن کا پورا کرنا اسلام کے اگینسٹ نہیں ہے، ان کو پورا کر لو۔ تو لہذا جو چیزیں اسلام کے خلاف نہیں تھی ان نظروں کو صحابہ نے اسلام لانے کے بعد بھی پورا کیا ہے، اگرچہ ان کو زمانہ جاہلیت کے اندر نظریں مانی۔ تو نظر کا پورا کرنا ضروری ہے، بشرطے کہ اللہ رب العزت کے لیے نظر مانی ہو۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کی نظر ماننا یہ شرک ہے، اور شرک کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے شرک کیا میں اس کا شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو لہذا اللہ فرماتے ہیں او نذرتم من نذر، اب نظر کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں، یا تو نظر اللہ کے لیے مانی ہے یا غیر اللہ کے لیے مانی ہے۔ اگر اللہ کے لیے مانی ہے تب بھی اللہ جانتا ہے، غیر اللہ کے لیے مانی ہے تب بھی اللہ جانتا ہے۔ آگے والی آیت، اصل مقصد یہ آگے والا جو جملہ ہے آخر والا وما للظالمین من انصار، خلاصہ جو ہے اس آیت کا اصل چیز وہ ہے کہ وما للظالمین من انصار، کہ کوئی ظالم لوگوں کے لیے مددگار نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ جو تم نے خرچ کیا اس کو اللہ جانتا ہے، جو تم نے نظر پوری کی اس کو اللہ جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آخر اس آیت کو ملائیں گے کیسے؟ مقصد کیا سے پورا ہوگا؟ تو اس کا مقصد ایسے پورا ہوگا کہ یہ جو چیز ہے اللہ رب العزت وما للظالمین من انصار، جن لوگوں نے نفاق فی سبیل اللہ میں کوتاہی کی، یعنی جنہوں نے خرچ کرنے میں اللہ کی راہ میں خرچ تو کیا لیکن ریاکاری سے،
لیکن غلط نیت سے، غلط ارادے سے، یا نظر جو ہے وہ غیر اللہ کی مانی ہوئی تھی، تو ان لوگوں نے ظلم کر لیا اپنے اوپر. اب جب انہوں نے ظلم کر لیا تو ان کے لیے قیامت والے دن کوئی مددگار ثابت نہیں ہوگا. وما علینا الا البلاغ.